अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, हम प्रोग्राम जवाब आप भी दें के साथ खिदमत में हाजिर हैं। इस सिलसिले में 2 प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और आपको नाज़रीन को याद है, मालूम है, हमने उन प्रोग्रामों के आखिर पे कुछ सवालात पूछे अपने नाज़रीन से और उम्मीद और तवक्को हमारी ये थी कि हमें उनके जवाबात मिलेंगे, एक डिस्कशन होगी, एक डिबेट होगी। क्योंकि देखें, साल हा साल से तो हमारे पे एतराज़ात किए जाते रहे, हम उनके जवाबात देते रहे। हम ये चाहते थे कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ की रोशनी में कुछ हम अपने मुखालिफिन से भी कुछ सवाल पूछें, तो हमें कोई भी माकूल जवाब बदकिस्मती से मौसूल नहीं हो सका। पिछले हफ्ते जो 2 सवाल हमने पूछे थे उन पर तो माकूल गैर माकूल कोई भी जवाब मौसूल नहीं हुआ, बिल्कुल कोई जवाब उन पे हमें नहीं मिला। कुछ इधर उधर से हमें कुछ लिंक्स आए, एक टेलीविज़न चैनल पाकिस्तान का मसलन किसी ने हमें क्लिप भेजा, तो उस पर एक साहब ने एक मेहमान थे किसी प्रोग्राम में, बेचारे, उनको पूछा गया कि भाई इस तरह जमात अहमदिया अपने टेलीविज़न चैनल पे कुछ पूछती है, सवाल करती है, तो उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो मैं उनकी जो ज़ुबान नहीं दोहराता हूँ, ज़ाहिर है बट कोई ऐसी शाइस्ता नहीं थी, कोई शरीफाना नहीं थी बेचारों की ज़ुबान, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ये कादियानी क्या हम पे दारोगा लगे हुए हैं जो हमें सवाल पूछते हैं, क्यों पूछते हैं हमें कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बारे में क्या मानते हैं और क्या नहीं मानते। तो जनाब बड़ी अजीब बात है, एक इल्मी सवाल था, इल्मी जवाब दे देते। तो हम यही बात कहते आए हैं पिछले 2 प्रोग्राम में, आज भी यही अर्ज़ करेंगे कि जनाब सब इल्मी सवाल का जवाब इल्मी जवाब के साथ दें, धमकियों से ना दें, दहशत से ना दें, तशद्दुद से ना दें, इससे सब पोल आपके और भी ज़्यादा वाज़ेह होकर खुल जाते हैं। लेकिन खैर, इन लोगों को, ऐसे लोगों को धमकियाँ में धमकियाँ में जवाबात देने वालों को एक तरफ रखते हैं। जिस तरह पिछले बार भी बात हुई, हमारे बड़ा रोशन ख्याल तबका भी है जो तारीख़ से सही मानों में आगाही रखते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आयशा जलाल, बड़ी उनकी गहरी नज़र है बरसगीर हिंदुस्तान की तारीख़ के ऊपर, बड़ा ठोस काम है उनका बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ के ऊपर। तो उनसे बात करते हैं, इस वक्त वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर आयशा जलाल, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर आयशा जलाल, मेरा पहला सवाल ये है कि हम जब बरसगीर की तारीख़ पे नज़र करते हैं, जो कॉलोनियल डेज़ हैं ख़ास तौर पे, तो ये जितने भी मुस्लिम फ़िरके और मकातब फ़िक्र नज़र आते हैं वो सभी काफ़ी उनमें से जो हैं वो अंग्रेज़ों के साथ वफ़ादारी का दम भरते थे। ये वफ़ादारियाँ ख़ुद करते करते ये इल्ज़ाम में कब तब्दील हो गई ये सारी बात, स्पेशली विद स्पेशल रेफरेंस टू जमात अहमदिया? हाँ, वो तो एक सियासत की वजह से था। 19वीं सदी में और उसकी दूसरी दिहाई में तो वफादारी सिर्फ मुसलमानों की नहीं मगर हिंदू भी सभी चाहते थे कि सबसे ज्यादा वफादार अपने आप को बताएं। तो उस लिहाज से कोई नई बात नहीं थी। ये तो सियासत की वजह से, और वो भी कादियान की सियासत की वजह से, लोकलाइज सियासत की वजह से ये बात एक पोलिटिसाइज हो गई थी। और फिर उन्होंने ये चार्ज करना शुरू किया कि ये अहमदियों ने वफादारी का उठाया हुआ है, भार उठाया हुआ है अंग्रेजों के साथ। तो ये भी 20वीं सदी में जाकर ये बात बनती है, एक मुसीबत। मेरे तो ख्याल में मिर्जा साहब की जिंदगी में इतनी बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये बाद में है, मतलब इसके पीछे जो इसके अवामिल हैं वो पॉलिटिकल हैं। दूसरा ये कि जहाँ तक जिहाद की भी बात है, एक इल्ज़ाम ये है कि जी मिर्ज़ा जो जो साहब ने, वजह है वो सियासी। जी, दूसरा ये है कि जिहाद के बारे में भी ये जो कहा जाता है कि मिर्ज़ा साहब ने गोया मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की, और तो बाकी जो है वो क्या जिहाद से मना नहीं कर रहे थे? क्या सब के सब अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद के हामी थे? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जिस बात पे एतराज किया गया था वो ये था कि मिर्जा साहब ने अपने आप को पेश किया था एक मसाया की रूप में। उस पे नाराजगी हुई थी और वो भी सियासी नाराजगी थी। जहां तक जहाद का सवाल है, कहाँ सर सैयद, कहाँ डिप्टी नजीर अहमद, कहाँ मौलवी जकाउल्ला, इन सब ने, और कहाँ चिराग अली, इन सब ने जहाद के खिलाफ बात की थी कि जहाद जो है एक मतलब वो उसकी अब जरूरत नहीं रही। सो जो मामला जो पेश आया था वो वफादारी का भी एक सियासी पहलू की वजह से हुआ था, और दूसरा जो इतराज आया था वो इसलिए था कि मिर्जा साहब ने अपने आप को मसीह की तरह पेश किया था, तो उस पे लोगों ने इतराज किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा जलाल।
नाज़रीन, आज जैसे आपको मालूम हो चुका होगा, एक बड़ा एतराज़ जो जमात अहमदिया पे किया जाता है, अंग्रेज़ के साथ जनाब बड़ी वफ़ादारी कर दी, बड़ा इजहार कर दिया, गोया उम्मत मुस्लिमा के साथ नाउज़ुबिल्लाह गद्दारी कर दी हज़रत मिर्ज़ा साहब अलैहिस्सलाम ने, और ये कि जी जहाद से मना कर दिया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, ये क्या जुल्म कर दिया, क्या हो गया, इसकी हकीकत का कुछ आज हम अभी डॉक्टर आयशा जलाल ने सम अप कर दिया बड़ा अच्छे तरीके से। नसीर हबीब साहब हमारे साथ हैं। नसीर हबीब साहब, आपसे भी हम यही बात पूछना चाहते हैं कि अंग्रेज़ हुकूमत में ऐसी, पहली तो बताएं कि किस नौइयत की हुकूमत थी, उनकी अच्छी बात क्या थी जब वो बरतानिया पर, जब हिंदुस्तान पर जब उनकी हुकूमत थी, और ये अचानक एक इल्ज़ाम में कैसे तब्दील हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में 1803 में जनरल लेक ने दिल्ली पे महादेव जी सिंधिया को हटा के दिल्ली पे कब्जा किया और बादशाह शाह आलम ने एक तरह से सुकून का सांस लिया, और उसके बाद मुसलमानों को उन्होंने एक अमन प्रोवाइड कर दिया और मुसलमान जो थे बड़े सुकून से रहने लगे। सैयद अहमद शहीद ने जब जिहाद का आगाज़ किया है सिख हुकूमत के ख़िलाफ़, तो उनसे सवाल किया गया, जाफ़र शाह थानेसरी की किताब में लिखा हुआ है कि आप सिखों के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए जा रहे हैं, आप अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ जो हैं बेशक मुसलमान नहीं है, लेकिन उन्होंने मजहबी आज़ादी दी है, और बल्कि जो मजहबी आज़ादी को छीनने की कोशिश करता है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। अगर सिख ये काम करें तो हम उनके खिलाफ भी जिहाद नहीं करेंगे। तो चुनाचे ये सिलसिला चला है। 1857 में एक वाक़या आया है पेश, बकौल सर सैयद अहमद ख़ान। ये जंग हिंदुओं ने शुरू की, मुसलमान दिल जले थे, साथ शामिल हो गए। उस मौके पे भी सैयद अहमद शहीद के एक साथी मौलवी महबूब, उन्होंने इसे जिहाद करार नहीं दिया, और इसमें जैसे प्रोफेसर आयशा जलाल फरमा रही थी कि ये जो कहा जाता है कि मौलाना कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की, ये शामिल हुए हैं अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, तो जो कुतुब शुरू में लिखी गई हैं, तज़किरा रशीदिया है, सुवाने कासमी है, उनमें ये बात नहीं लिखी गई कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थी। खुद रशीद अहमद गंगोही साहब ने अदालत में इनकार किया है कि मैंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हैं। ये 1920 के बाद जो सियासत का आगाज़ हुआ है, उसमें ये नरेटिव जो है पहली बार आया है। चुनाचे मुसलमान, तमाम फ़िरक़ों के मुसलमान इसे दारुल इस्लाम ही कहते रहे हैं, चाहे बरेलवी हो, नुसरतुल अबरार में लिखा हुआ है मौलवी अहमद रज़ा बरेलवी, और ख्वाह वहाबी हो, मोहम्मद हुसैन बटालवी लिखते हैं कि मौलवी नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी वो इसके ख़िलाफ़ थे, बल्कि उन्होंने एक अंग्रेज़ औरत की जान बचाई थी, उनको अवार्ड भी मिला। मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी और इतने अंग्रेज़ों के वफात, वो तो इसकी हुकूमत की लंबी होने की दुआएं किया करते थे, बल्कि जब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 1890-91 में दावा मसीहत किया है, तो उनको ये ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद ना कर दें। चुनाचे अंग्रेज़ों को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये कहीं मैदी सुडानी की तरह यहाँ हंगामा ना बर्पा कर दें, और अंग्रेज़ भी इस पे अलर्ट हो गए। सिविल एंड मिलिट्री गजट जो है 1894 को, वो लिखता है कि एक डेंजरस फनेटिक के अनुमान से कि इनकी खबर लेनी चाहिए। तो चुनाचे वहाँ कादियान की निगरानी के लिए एक मुकर्रर हो गए थे पुलिस ने अपने इंतज़ाम के तहत, ताकि वो निगरानी करें। तो उसमें हम देखते हैं कि उसके प्रोपेगेंडे को इतना सीरियसली लिया गया कि 1900 में एक दीवार कादियान में मिर्ज़ा मोहम्मदीन ने बनवा दी, जिससे मेहमान खाने और मस्जिद का राब्ता कट गया। इस पर इतने मुसलमान अहमदी परेशान हुए कि हिजरत तक का सोचने लगे। इस पर एक मौलवी फजलुद्दीन फेरवी की क़यादत में 5 रुकीनी वफद एक डिप्टी कमिश्नर को मिलने गया, जो कादियान के मुतसिल गांव में आए हुए थे दौरे पे। तो जब उनके बंगले पे गए हैं, 5 रुकनी वफद गया है,
تو انہوں نے جب یہ کہا ہے کہ مولوی یعقوب علی عرفانی صاحب نے کہ یہ ہم کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ یہاں سے آپ چلے جائیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ یہ جماعت کیوں بنا رہے ہیں اور میں آپ تمہاری جلد خبر لوں گا. اور پولیس سپرنٹینڈنٹ صاحب تھا، اسے کہا کہ ان کو جو ہے ان کی خبر کرو. اور جب انہوں نے دوبارہ بات کرنی چاہیے تو انہوں نے کہا یہاں سے چلے جاؤ ورنہ گرفتار کر لیے جاؤ گے. جی ٹھیک. نصیر تو حبیب آن صاحب. دی ادر ہینڈ ہم جب دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں جو حافظ محمد احمد جی جی نصیر حبیب صاحب، ہم اس بات کی طرف آتے ہیں، واپس آتے ہیں آپ کے پاس تھوڑی دیر میں. مومن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مومن زاہد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ دیکھیں، بات یہ تاریخی طور پہ ثابت شدہ ہے، پہلے بھی ہے، آج ہمارے پروگرام میں بھی دیکھیں 5-7 منٹ ہی ہوئے شروع کیا، آج بھی ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے کہ برطانوی ہندوستان میں جو حکومت تھی برطانیہ کی اور انگریز کی، انہوں نے مذہبی آزادی دی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، بانی جماعت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوبی کو سراہا کہ یہ ہر مذہب کو اپنے مطابق جس طرح وہ چاہتے ہیں اپنے مذہب کو پریکٹس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پہ تو الزام لگا دیا ہمارے مخالفین نے آج کے، جی انگریز کی خوش آمد کر دی، یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ مخالفین جو ہیں اور ان کے بزرگ جو تھے وہ اس وقت کیا کر رہے تھے جس وقت انگریز ہندوستان پہ حکمران تھا؟ جزاکم اللہ آصف صاحب. انگریز حکومت کی جن خوبیوں کا بھی ذکر ہوا ہے، مسلمان علماء اور سیاسی لیڈران بھی ان خوبیوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. چنانچہ اس زمانے کی جو تحریرات ہیں علماء کی اور سیاسی لیڈران کی، وہ حکومت کی تعریف اور مدح سے بھری ہوئی ہیں. چنانچہ علماء کے طبقے میں سے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کی بعض تحریرات پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنے پرچے اشاعت السنہ میں مثال کے طور پر لکھا کہ امن عام اور حسن انتظام کی نظر سے برٹش گورنمنٹ ہمارا فخر ہے، اور خاص طور پر اہل حدیث فرقے کے لیے تو یہ سلطنت تمام اسلامی سلطنتوں سے بڑھ کر ہے. پھر اسی شمارے میں مزید لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اہل حدیث تو برطانوی سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے اور کسی اور ملک کا محکوم نہیں ہونا چاہتے، خواہ وہ عرب ہو خواہ روم ہو، یعنی موجودہ ترکی. اور پھر اسی صفحے کے حاشیے پر لکھا کہ اگر خلافت عثمانیہ کی ہماری گورنمنٹ سے لڑائی ہوئی تو ہندوستان کے اہل حدیث مسلمان حکومتوں کی مدد نہیں کریں گے بلکہ اپنی مہربان گورنمنٹ پر ہی جان نچھاور کریں گے. اسی طرح اگر دیوبندی فرقے کے بزرگوں کا ذکر کریں تو ابھی نصیر حبیب صاحب نے سید احمد بریلوی شہید کا ذکر کیا ہے. حضرت سید احمد بریلوی شہید اور ان کے خلیفہ مولوی محمد اسماعیل شہید، یہ دونوں دیوبندی اور اہل حدیث فرقے کے چوٹی کے ائمہ سمجھے گئے ہیں، اور ان دونوں بزرگوں نے بھی انگریز حکومت کی انہی خوبیوں کا ذکر کیا اور ان کے خلاف عدم جہاد کا فتویٰ دیا. تو یہ حوالے ان کے قریبی معتمد مولوی جعفر تھانیسری صاحب نے جو ان کی سوانح لکھی ہیں اس میں سے لیے گئے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ سید احمد صاحب جو ہے جب سکھوں سے جہاد کے لیے جاتے تھے تو کسی نے پوچھا کہ اتنی دور سکھوں سے جہاد کے لیے جو جاتے ہو تو انگریز بھی منکر اسلام ہے، گھر کے گھر انہی سے جہاد کر لو. تو سید احمد صاحب نے فرمایا کہ بھئی سکھوں سے لڑنے کی وجہ تو یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ انگریز حکومت تو مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتی، نہ ان کو فرائض مذہبی سے روکتی ہے، تو ہم انگریز سے کیوں جہاد کریں. اور آگے لکھا ہے کہ یہ بہترین جواب سن کے پھر سائل کو جہاد کی اصل مفہوم سمجھ آ گیا اور اصل غرض سمجھ آ گئی. اسی طرح ان کے خلیفہ مولوی محمد اسماعیل شہید صاحب کا فتویٰ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بحث کر رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ سرکار انگریزوں سے جہاد کرنا درست ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ایسی بے روریا اور غیر متعصب سرکار پر جہاد کرنا کسی بھی طرح درست نہیں، سکھوں سے جہاد. پھر بریلوی فرقے کا اگر ذکر کریں تو ان کے بانی جو احمد رضا خان بریلوی صاحب تھے، انہوں نے بھی کثرت سے انگریزوں کے حق میں مختلف طرح کے فتوے جاری کیے ہیں اور خود انگریز مصنفین نے اس بات کا اقرار کیا ہے. لیکن بہرحال میں اصل فتویٰ پیش کرتا ہوں. 1920 میں ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سلطنت عثمانیہ تباہ و برباد کی جا رہی ہے، کیا اس اسلامی سلطنت کے دشمن جو کافر ہیں یعنی اور انگریز، ان سے دشمنی رکھیں، ان سے نفرت کریں یا نہ کریں؟ تو اس کا انہوں نے جواب دیا وہ چونکہ اب انگریز حکومت کے وفادار کے خلاف فتویٰ تو نہیں دے سکتے تھے، تو ایک عجیب گول مول سا فتویٰ دیا. فرمانے لگے کہ بھئی یہ ٹھیک ہے کہ کفر کی ایک قسم نصرانیت یعنی عیسائیت، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے بدتر مجوسیت ہے، اس سے بدتر کفر کی قسم بت پرستی ہے یعنی شرک.
پھر اس سے بدتر وہابیت ہے، اور ان سب سے بدتر قسم اور خبیث تر قسم دیوبندی، وہ کہتے ہیں کہ جب تم ان بدترین کافروں سے تعلق رکھتے ہو تو ادنا درجے کے انگریزوں سے خطبے کیوں مانگتے ہو؟ اگر اللہ تو انگریز سے 1 درجے رکھو، بت پرست سے 1,00,000 درجے، بتیوں سے کروڑ درجے نفرت کے دعوے جھوٹے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ انگریز سے نفرت کا فتویٰ مانگا گیا تھا تو وہ نہیں دے سکتے تھے، ویسے تو انہوں نے مسلمان اور علامہ اقبال کا اگر ذکر کریں تو ان سے بھی بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں پاکستان میں۔ ایک تو ملکہ وکٹوریہ کے موقع پر علامہ اقبال نے 110 افراد کا مرثیہ لکھا، اور اس مرثیے میں زمین آسمان کے کلابے ملائے، اور پھر کہا کہ اگرچہ محمد زاہد صاحب، آپ کی بھی آڈیو کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر آپ دیکھ سکیں کہ آپ کے اینڈ پہ سب کچھ ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں پہ ادھر کنٹرول روم میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بھی سب ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا ایشو آپ کی آڈیو کے ساتھ ہے، اور نصیر حبیب صاحب کے بھی تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تک ٹھیک ہو چکا ہوگا۔ تو جتنی دیر مومن صاحب اپنے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، اتنی دیر میں ہم نصیر حبیب صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں۔ نصیر حبیب صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے بھی پہلے جب بات آپ سے ہوئی کہ جب مقدمہ دیوار لے کے، جو کہ قادیان میں بڑا ظاہر ایک تکلیف دہ ایپیسوڈ تھا، مرحلہ تھا، تو اس پہ انگریز نے جس طرح سے جو ہے وہ مظاہرہ کیا، انگریز اس وقت جو بھی کوئی وہاں پہ تھا افسر، اور آپ ہمیں دیوبندیوں کا کچھ بتانے لگے تھے، ہمیں وہ بھی بتائیں، اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں اگر آپ، کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان تمام جو ہیں وہ گویا انگریز کے خلاف متحد تھے، اور حضرت مرزا صاحب بانی جماعت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے انگریز کے ایما پہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کی کوششیں کیں، جن میں وہ جہاد وغیرہ کا پھر لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اصل میں وہ ان کو ایجنٹ کے طور پہ کھڑا کیا گیا نعوذ باللہ، تاکہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑا جا سکے۔ تو ہمیں وہ دیوبند والی بات بھی بتائیں، اور اسی تناظر میں آگے یہ بھی بتا دیں کہ کون سا ایسا اتحاد تھا جی مسلمانوں کا جسے توڑنے چلے تھے یا جسے توڑنے کی ضرورت تھی۔ جی، اصل میں عرض کرتا ہوں کہ جب دیوبند میں ایک مسئلہ پیش آیا، ان کے مدرسے کے قریب سے ایک نالا گزرتا تھا، وہ آگے تعمیر کرنا چاہتے تھے اور مقامی حکام ان کی بات نہیں سن رہے تھے، چنانچہ وہ ان کو گورنر کو انوائٹ کیا گیا، گورنر ان کے مدرسہ دیوبند میں آیا، یو پی کا گورنر، اور اس کو سپاس نامہ پیش کیا گیا، اور اس نے اپنے خرچے پہ اس نالے کو وہاں سے ریموو کیا، اور اس پہ جو تھے اتنے وہ مولانا محمد حافظ محمد احمد صاحب بہت ممنون ہوئے ان کے، اور جب دیوبند کا ایک گروپ جو تھا، حافظ مولانا شیخ الہند محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی، جب فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی ہے تو وہ کابل گئے ہیں، بھجوایا ہے شیخ الہند صاحب نے عبید اللہ سندھی صاحب کو کہ وہاں سے جا کے حملہ کروائیں، تو چنانچہ وہاں وہ گئے ہیں، تو وہاں حکومت موقتہ ہند کا قیام عمل میں آیا ہے کابل میں، جس کے سربراہ مہاراجہ پرتاپ سنگھ تھے۔ گویا جنرل لیک نے جو مہادیو جی سندھیا کو نکالا تھا، اب نئی جو حکومت قائم ہونے جا رہی تھی اس کے سربراہ مہندر پرتاپ تھے، تو اس سے اس کی خبر جو انگریزوں کو دی، وہ محتمم دارالعلوم دیوبند کے حافظ محمد احمد صاحب نے دی، انگریزوں کو خبر دی۔ شان محمد کی کتاب ڈی کلاسیفائڈ ریکارڈ جو ہے وہ چھپ گیا ہوا ہے، وہ اس میں آیا ہے کہ حافظ صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر انصاری جو کانگریسی لیڈر ہیں، ان کی بیوی میری مرید ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت شیخ الہند کہاں ہیں، تو وہ انہوں نے پھر یہ پاس آن انفارمیشن انگریزوں کو کی، انگریزوں نے انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا، اور یہ ان کے تعلق، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، تو بعد میں شیخ الہند جو ہے وہ گرفتار ہو گئے۔ 1920 کو واپس آئے ہیں، 500 علماء کا کانفرنس ہوئی ہے، یہ اطالعہ شاہ بخاری صاحب کی سوانح عمری میں لکھا ہوا ہے کہ 500 علماء نے اعتراف کیا ہمارا رستہ غلط تھا، ہمیں اب کانگریس کے ساتھ مل کے جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تو دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کیا انگریزوں نے مسلمانوں کا اتحاد توڑنے کے لیے، تو آپ اس میں یہ دیکھیں کہ 1870 میں انگریزوں کی پالیسی جو ہے مسلمانوں کی طرف بڑی مشفقانہ ہو گئی تھی، بڑا شفقت کا سلوک کرنا شروع کر دیا تھا۔ 1885 میں کانگریس بن گئی تھی اور کانگریس کے مطالبات دن بدن بڑھ رہے تھے۔
1905 में तकसीम बंगाल के खिलाफ जो मुस्लिम सूबा पहला वजूद में आया, तो एक ऐसा रद्द-ए-अमल कांग्रेस की तरफ से और हिंदुओं की तरफ से आया कि जैसे अंग्रेजों को यूं लगा जैसे हमारा तो यहाँ से कैंप उठा के जाना पड़ेगा। चुनांचे इस तनाजर में शिमला वफद पेश होता है, मुसलमानों अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सामने आते हैं। इस पे लॉर्ड मिंटो बहुत खुश होता है और वफद को यकीन दिलाता है कि कोई हिंदुस्तान में तब्दीली नहीं आएगी जो आपकी मर्जी के और आपके मफादात के खिलाफ हो। चुनांचे अंग्रेजों के ये मफाद में था कि मुसलमान यूनाइट रहें। तो चुनांचे जब मुस्लिम लीग 1906 को बनी है, उसका पहला जो मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि मुसलमानों के दिल में हुकूमत बरतानिया के लिए वफादारी के जज्बात को तरक्की देना। अब अंग्रेज जो है वो कोई इतने बेसमझ और बेवकूफ़ तो नहीं थे कि जो जमात बासियत जमात मुसलमान उनको सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे थे और एक तरफ कांग्रेस की तरफ से चैलेंज था उन्हें, वो उसे ही तोड़ देते। तो उसे तोड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये तो हमेशा अंग्रेजों ने कहा कि हम प्रोटेक्शन के लिए हैं। कांग्रेस का ये नजरिया था कि ये हिंदुस्तान की वाहिद नुमाइंदा जमात जो है वो नेशनलिस्ट जमात है, वो कांग्रेस है। तो इस पे मौलाना हुसैन सुनैन मदनी भी मुतफिक थे। वो ये कहते थे कौमें औतान से बनती हैं, मजहब से नहीं बनती। चुनांचे तहरीक खिलाफत में ये लोग करीब आए हुए हैं कांग्रेस के साथ और उस पे इनको कांग्रेस का फलसफा बहुत पसंद आया। तो अहरार इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जब मुस्लिम लीग मुतालबा करती थी मुसलमानों के हकूक का और नेहरू रिपोर्ट को खतरनाक समझती थी, तो वो ये समझते थे कि नहीं कांग्रेस का नजरिया ठीक है। तो उसके लिए इस पे कोई हमें शिकवा नहीं है, ठीक, हर एक का अपना अपना नजरिया होता है। लेकिन असल शिकवा ये है कि वो इस हद तक चले गए कि मौलाना ताला शाह बुखारी गांधी जी के लिए कहते थे ये बिलकुवा नबी है, और उसके लिए कहते थे हर आदमी नेहरू जैसा खुतबा पढ़े। और लेकिन कायदे-ए-आज़म के बारे और मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने गांधी की पैरवी में अपनी दाढ़ी कटवा दी, हालांकि मौलवी थे लेकिन वो इतना खुश हुए गांधी के साथ। लेकिन दूसरी तरफ कायदे-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाते थे, कहते थे 6 फुट के जिस्म पे इस्लाम नाफज नहीं कर सका, उनकी क्लीन शेप पे एतराज था, लेकिन गांधी की जो पैरवी में अपनी दाढ़ी कटवा दी उन्होंने। और उनको कहते थे काफिर आजम है, और गांधी जी को कहते हैं बिलकुवा नबी है, और मुस्लिम लीग को जो वोट देगा वो सूअर है और सूअर खाएगा। और बरेलवी उलमा 1939 में फतवा देते हैं कि ये कायदे मौलाना मोहम्मद मियाँ के कायदे-ए-आज़म राफजी है और मुस्लिम लीग जो है वोट इसमें जो है वो जाना ठीक नहीं है। तो ये जो उलमा का नजरिया था, ये कांग्रेस के साथ मिलके हमेशा मुस्लिम, जब कायदे-ए-आज़म 1928 में कलकत्ता का ऑल पार्टीज कलकत्ता कॉन्फ्रेंस में गए हैं, तो आपने ये मुतालबे पेश किए हैं नेहरू रिपोर्ट में तरमीम करो, उन्होंने यही इतराज किया है आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, आप सबकी नुमाइंदगी नहीं करते। तो इस पे इस वजह से उनका मौकफ कमजोर हुआ। हालांकि अंग्रेजों का ये मफाद में नहीं था कि मुसलमानों का जो है वो टुकड़े हों। बहुत शुक्रिया आपका नसीर हुसैन, जज़ाकल्लाह। देखें बड़ी तफसील के साथ अभी नसीर हुसैन ने बताया। दूसरी बात यह कि ये जिस तरह से बता रहे थे कि मुस्लिम लीग का जो दस्तूर असासी बना वो उनका तबसरा नहीं था नसीर हुसैन का, वो फैक्ट है कि जो उनका दस्तूर असासी बना और जिसे ग्रीन बुक के नाम से मौसूम किया गया, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने वो तहरीर की थी, ये उसमें लिखा हुआ है पहला मकसद कि मुसलमानों के दिल में अंग्रेज़ हुकूमत के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा करना मौजूद है तहरीर में। इसलिए हम गुजारिश अपने नाज़रीन से यही किया करते हैं कि जब इन सवालात के जवाब आप लेके आएँ तो खुदारा उसमें तैश में ना आएँ, उसमें बुरे भले अल्फाज ना इस्तेमाल करें, जाके किताबों में से देखें तारीख़ में क्या लिखा है, उसके हवाले से ला के यहाँ पर बात करें। हमें बड़ा अच्छा लगेगा, आपके सवालात को हम यहाँ पे एड्रेस भी करेंगे। आज भी कुछ हमने आपको सवाल देने, 5 सवालात तो उधार हैं हमारे मुखालिफिन की तरफ, आज भी 2 सवालात हमको दे के भेजेंगे। एक पिछले दिनों में जो देखने में आई बात वो ये है कि सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर बाज़ लोगों ने कहना शुरू किया कि जी हम अगर बात करेंगे तो हम तो सिर्फ जमात अहमदिया के सरबराह से बात करेंगे, यानी हज़रत खलीफतुल मसीह से। ये भी सुनने में आया कि जी हमारे बारे में आप बेशक कहते रहें कि फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ तकफ़ीर की, फ़लाँ ने फ़लाँ के ख़िलाफ़ तकफ़ीर की, लेकिन अहमदियों का केस इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि तमाम उम्मत मुस्लिमा ने मिलकर उनके ख़िलाफ़ तकफ़ीर की है और उन्हें काफिर करार दिया है। इसमें हम इन दोनों बातों के जवाब में सिर्फ एक बात अर्ज़ करना चाहते हैं अपने इमाम
ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے حوالے سے بھی، اور اس اعتراض کے حوالے سے، اس بات کے حوالے سے کہ پوری امت مسلمہ نے مل کے ایسا کیا. جب آپ کہتے ہیں کہ کل امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ نے مل کے ایسا کیا، کون ہے آپ کا نمائندہ سربراہ جسے ہم کہیں کہ جی اچھا یہ ہیں جی امت مسلمہ کے سربراہ اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہے؟ اور کون ہے آپ کا سربراہ جو جماعت احمدیہ کے سربراہ سے بات کرے گا؟ یہ بھی سوالوں میں شامل کر لیں، کون ہے امت مسلمہ کا سربراہ؟ آپ جب سوچنے دیکھنے نکلیں گے، آپ اس پہ اتفاق اگر کہیں پہ ہو جائے تمام فرقوں کا کہ جی یہ ہم نے سمجھ لیا کہ جی یہ ہیں اب ہمارے، جو ہم کہتے ہیں جی امت مسلمہ کے سربراہ یہ ہیں، یہ اتفاق کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. لیکن بہرحال آئندہ جب ایسی بات ہو اس بات کو ذہن میں رکھیں. اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ پہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کی شکل میں امامت عطا فرمائی ہے. اس کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کو ترقیات کی وہ منازل طے کرائی ہیں جسے غیر رشک سے بھی دیکھتے تو ہیں، حسد سے بھی دیکھتے ہیں، اور پھر اس کی جو بگڑی ہوئی شکلیں نظر آتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بہت مناسب نہیں. مومن صاحب کے پاس واپس چلتے ہیں. مومن زاہد صاحب، آپ ہمیں بتا رہے تھے جو فتاویٰ کے بارے میں کچھ، اور جو ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتا رہے تھے. وہ ہم اس کی طرف ایک تو واپس آئیں گے، اور پھر وہ جو ہی آپ کی بات ختم ہوتی ہے تو ایک اور بھی سوال آپ سے ہم نے پوچھنا ہے. جی مومن صاحب. جی اسب، میں بس آخر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، مثالیں ہی ہیں، بہت ساری مثالیں یعنی دی جا سکتی ہیں. آخری جو میں مثال دے رہا تھا وہ علامہ اقبال کی تھی، کیونکہ ان سے بھی بہت لوگ عقیدت رکھتے ہیں. تو میں نے بتا رہا تھا کہ 1901 میں ملکہ وکٹوریہ کا عید الفطر کے روز انتقال ہوا تھا، اور اس موقع پر علامہ اقبال نے جو 110 اشعار کا جو ایک مرثیہ لکھا، اس مرثیے میں ملکہ کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملائے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ عید کا روز ہے مگر ملکہ کی وفات کی وجہ سے ہمارے لیے تو یہ محرم کی طرح ہے. اور پھر ملکہ کی وفات کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ گویا ہندوستان کے سر سے سایہ خدا ہی اٹھ گیا ہے. تو یہ صرف چند نمونے ہیں جن کا ذکر کیا ہے میں نے پہلے. تو آپ یقین مانیں کہ ہر ایک فرقے کے بزرگان کے بے شمار فتوے ہیں جو اس موقع پر دکھائے جا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انگریزوں کی اطاعت کا دم بھرتے تھے. بہترین، بہت شکریہ مومن صاحب. اگلے ایک اعتراض کی طرف ہم آتے ہیں جو ہمارے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ انگریز کے خلاف جو ہے وہ جہاد کو ممنوع قرار دے دیا، اور یہ ایک ان کے اوپر الزام جو لگایا جاتا ہے. حضور نے فرمایا، ہم تو بڑے اس کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی انگریز حکمران جو ہے وہ مذہبی آزادی دے رہا ہے، اس کے خلاف جہاد کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمیں اگر آپ یہ بتائیں کہ انگریز حکومت کے خلاف جہاد کر، جب ہم غیر منقسم ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں دیگر مسلمان مکاتب فکر جہاد کے بارے میں بالخصوص کیا نظریہ رکھتے تھے؟ اسب جزاکم اللہ. اگر میں پھر سے اہل حدیث فرقے کے عالم جو مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب سے شروع کرتا ہوں. یہ جماعت کے معروف مخالفین میں سے تھے. انہوں نے اپنے اخبار اشاعت السنہ کی جلد نمبر 6 میں یہ لکھا کہ جہاد کا مسئلہ جس طرح سے اہل حدیث سمجھے ہیں اور جس طرح سے اہل حدیث کے پیشوا مولوی نذیر حسین دہلوی صاحب سمجھے ہیں، حنفی حضرات اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد کی یہ تشریح تو ہم نے اور میں نے بھی بہت چھاپی ہے، مولوی نواب صدیق حسن خان صاحب نے بھی چھاپی ہے، اور اس تشریح کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان رعایا کا اپنی گورنمنٹ سے لڑنا یا لڑنے والوں کو مدد دینا ہرگز جائز نہیں ہے. اور آخر میں لکھتے ہیں کہ اہل اسلام ہندوستان کے لیے گورنمنٹ انگریزی سے مخالفت اور بغاوت حرام ہے. پھر باقی مسلمان فرقوں کا اگر ذکر کریں تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، دیوبندی علماء کے فتاویٰ کا اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے جہاد کو حرام قرار دیا انگریزوں کے خلاف. پھر اگر باقی دوسرے فرقوں کا مزید ذکر کریں تو ولیم ولسن ہنٹر صاحب کی کتاب ہے دی انڈین مسلمان، جو انہوں نے 1871 میں لکھی تھی، اور اس کتاب میں انہوں نے مسلمانوں کے نظریہ جہاد کے متعلق تفصیلی بحث کی، اور یہ بحث اٹھائی کہ یہ نظریہ جہاد کس طرح سے انگریز حکومت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کتاب کا تیسرا باب جو ہے وہ مسلمان مفتیان کے جہاد کے بارے میں دیے گئے فتووں کے بارے میں، اور اس باب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ مسلمان علماء کے فتوے انگریز حکومت سے امن اور وفاداری کے فتوے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مسلمان علماء کے فتوے بغاوت کے حق میں ہوتے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی. اور پھر یہی ہنٹر صاحب جو ہیں
مسلمانوں میں سے جو شیعہ فرقہ ہے، شیعہ حضرات کی وفاداری پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرقہ حقیقت میں گورنمنٹ کا وفادار ہے تو وہ شیعہ ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایک شیعہ عالم دین امیر علی خان بہادر صاحب نے بے شمار معتبر ترین شیعہ علماء کی تائید سے ایک رسالہ شائع کیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک امام غائب ظاہر نہ ہو جہاد کی شرائط پوری نہیں ہوں گی، لہٰذا شیعہ تو حکومت برطانیہ سے جہاد کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر اگر اس سے آگے بڑھیں تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کو دیکھیں تو ان کے متعدد فتاوی ہیں، فتاوی رضویہ میں چھپے ہوئے، جس میں انہوں نے بڑا کھول کھول کر لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جہاد کی تعلیم دینے والا مسلمانوں کا بدخواہ ہے، اور بلکہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کے واجب ہونے کے فتوے لکھے وہ اپنے اس فتوے سے حرام کے مرتکب ہو گئے۔ اور اگر ان کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان صاحب کی بات کریں، احمد رضا خان صاحب کے بیٹے ہیں یہ، اور ان کو بریلوی حضرات مفتی اعظم ہند کہا کرتے تھے، انہوں نے لکھا کہ ان حالات میں جہاد کی رٹ لگانا غیر قوموں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع دینا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ یہ بہت سے شنائع اور قبائح پر مشتمل ہے، حرام 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 ہے، ہرگز شریعت کا حکم نہیں بلکہ شریعت پر افتراء ہے۔ اب سب سے آخر میں ایک آخری حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کی ایک تحریر ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عربی زبان میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اعجاز المسیح کے نام سے لکھی۔ اس میں حضور نے لکھا کہ مسلمانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو جہاد بالسیف کے مواقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اس پر پیر میر علی صاحب نے سیف چشتیائی میں اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ہمارے بارے میں جھوٹ اور تہمت ہے، جس سے سرکار انگریزی کو ہم سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ گویا انہوں نے لکھا کہ نہ تو وہ جہاد کے قائل ہیں اور نہ سرکار انگریزی کے خلاف ہیں، اور مرزا صاحب نے جب یہ کہا کہ مسلمان جہاد کے مواقع ڈھونڈتے ہیں تو گویا یہ ہماری سرکار کو ہم سے بدظن کیا گیا ہے۔ تو یہ جو تحریرات ہیں جو ہم نے دکھائی ہیں یہ صرف نمونے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور بھی بہت سے حوالے دکھائے جا سکتے ہیں، وقت کی مناسبت سے چند بہت پیش شکریہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، جزاکم اللہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو چلا ہے۔ ہم نے 2 سوالات آپ کو پیش کرنے تھے، ایک تو ہم نے بیچ میں عرض کر دیا لیکن وہ ان سے الگ تھا۔ ایک درخواست ہم آپ سے یہ کریں گے، جو بھی ان سوالات کے جواب دینا چاہے اپنے جہاں مرضی جس جگہ پہ بھی، جس پلیٹ فارم پہ بھی، جس طرح ہم نے ہر بات باحوالہ دکھا کے کی ہے، اسی طرح سے آپ جب اپنا جواب دیں آپ بھی ہمیں ساتھ حوالہ جات پیش کریں۔ تو اس گفتگو کے بعد جو ہم آپ کو سوالات آج دینا چاہتے ہیں اس میں پہلا سوال آپ کی اسکرین پہ ابھی آئے گا۔ ہم اپنے مخالفین سے درخواست کریں گے اسے نوٹ کریں اور ہمیں بھی اس کے جواب سے مطلع فرمائیں کہ اگر بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا انگریز حکومت کی طرف سے دی گئی مذہبی آزادی کو سراہنا امت مسلمہ سے غداری کے مترادف تھا، جو آپ الزام لگاتے ہیں، تو دیگر مسلم مکاتب فکر جن میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی شامل تھے، انگریز سے اپنی وفاداریوں کو کیا قرار دیں گے؟ ان حضرات سے ہم درخواست کریں گے کہ آپ اپنے جوابات ہمیں اس پہ بھیجیں۔ دوسرا سوال ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ برطانوی ہندوستان میں اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی علماء بھی انگریز کے خلاف جہاد کو ممنوع قرار دیتے رہے، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا۔ کیا یہ سب بھی انگریز کے ایجنٹ تھے جو مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے کھڑے کیے گئے تھے؟ سوالات آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، ہمیں آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا۔ ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔